بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 تاریخ کو سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ احباب ذی وقار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض وصال میں اپنی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت کو بلایا اور بلا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت کے کان میں سرگوشی فرمائی، کچھ باتیں کی جن کو سن کر سیدہ خاتون جنت زاروں قطار رونے لگی اور جب امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تو حضور سے برداشت نہ ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ خاتون جنت کو بلایا، دوبارہ آپ کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ جب دوبارہ کچھ باتیں کی تو سیدہ خاتون جنت نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ پاس کھڑی تھی، آپ کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی، پہلے باتیں کی رونا شروع کر دیا، دوبارہ باتیں کی مسکرانا شروع کر دیا، مجھے باتیں سمجھ نہ آئی، میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ اور اسی بیماری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ جب کچھ عرصہ گزرا، میں نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا، اے فاطمہ بتا نا میرے نبی نے آپ سے کیا فرمایا تھا کہ جب پہلے سرکار نے بلایا آپ نے رونا شروع کر دیا، دوبارہ سرکار نے بلایا آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ سیدہ خاتون جنت نے حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، امی جان پہلے بابا جان نے مجھے بلا کر کے میرے کان میں فرمایا، اے میری بیٹی میں کسی اور کو نہیں تجھے بتا کر جا رہا ہوں، اسی بیماری کے اندر میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، دنیا کو چھوڑ دوں گا، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ جب یہ بابا کی بات میں نے سنی، مجھ سے بابا کی جدائی برداشت نہ ہوئی، میں نے دارو قطار رونا شروع کر دیا۔ جب نبی رحمت نے دوبارہ رسول اللہ نے دوبارہ مجھے بلایا اور بلا کر کے میرے کان میں فرمایا، اے میری بیٹی صبر کر، میرے خاندان میں میرے گھر والوں میں جو سب سے پہلے آ کر کے مجھے ملے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا، کوئی اور نہیں ہے، فاطمہ تو ہوگی۔ اے میری بیٹی فاطمہ تو ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرے گی۔ تو فرماتی ہے جب میں نے یہ بابا کی ملاقات کا سنا تو میں خوشی سے میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگر اپنے بابا جان سے سب سے پہلے کوئی ملاقات کرے گا اپنے گھر والوں سے، وہ کوئی اور نہیں، میں رسول اللہ کی بیٹی جا کر کے ملاقات کروں گا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سرکار جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے اپنے وصال کی بھی خبر دے دی، اے فاطمہ اسی مرض کے اندر میں دنیا کو چھوڑوں گا، اور اے فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے پاس جو سب سے پہلے آ کر کے مجھے ملے گا، اے میری بیٹی فاطمہ وہ تو ہوگی۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوا، اور سب سے پہلے رسول اللہ کے خاندان میں، رسول اللہ کے گھر والوں میں حضرت فاطمہ نے جا کر اپنے بابا جان سے ملاقات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہے، حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ یہ رسول اللہ نے۔ اور احباب ذی وقار، جب سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس وقت وہاں پر جلیل القدر صحابہ موجود تھے، خود مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، وہاں پر حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی موجود تھے، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، اور وہاں پر خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، لیکن کوئی آگے نہ
خدا سے لانتی لوگ بے دین لوگ آج امت رسول کو بکھیرنا چاہتے ہیں. جب مولا علی شیر خدا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور آپ جنازہ پڑھائیں، آپ جنازہ پڑھائیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا علی تو موجود ہے، علی آپ موجود ہیں، آپ خود جنازہ پڑھائیں. تو اس وقت مولا علی شیر خدا نے کیا جواب دیا تھا؟ کاش وہ جواب آج ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے یہ تفرقہ بازیاں ختم ہو جائیں گی. مولا کائنات نے فرمایا تھا علی کی اتنی جرأت کہاں کہ علی اس شخص کو پیچھے کرے جس کو رسول کائنات آگے کر کے گئے تھے. اے صدیق اکبر آپ کو میرے نبی نے آگے کیا تھا، میں علی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا، آپ آگے بڑھیے اور میری زوجہ کا جنازہ پڑھائیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھایا تھا. آخری بات حضرت لبیک لبیک